معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والملائکۃ والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بس آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں، تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، پورا سنیں، اور جو لوگ ہم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اور ہم سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا خاص ہے۔ آج کا موضوع جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو بچو، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو حکم دے دیا، تو ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ کیونکہ اس آیت کی شروعات ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کس سے؟ جہنم سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ آیت اور یہ موضوع بڑا خاص ہو جاتا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ماؤں کی جو تربیت ہے یا والد کی جو تربیت ہے بچوں کے تعلق سے، وہ دور حاضرہ کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک اور شرمسار نظر آتا ہے۔ مائیں بھی اپنے بچوں کی جو تربیت کرتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی یا ان کے ازواج مطہرات نے جس انداز میں تربیت کی تھی وہ انداز نظر نہیں آتا۔ آج معاشرے میں سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور جو ہے ٹی وی وغیرہ سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ اس لیے آج کے جو بچے ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور پہلے زمانے کے جو بچے تھے ان کے اندر جو ہے خوف خدا نظر آتا تھا۔ ایک بچہ جو ہے رات میں سوتا ہے اپنے جو ہے باپ کے پاس میں، اسکول میں وہ جایا کرتا تھا، باپ نے دیکھا کہ بچے کو نیند نہیں آ رہی ہے، بچے کروٹیں بدل رہا ہے، تو باپ نے بچے سے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، تو اپنے کروٹیں کیوں بدل رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ جو ایک ہفتہ ہم نے پڑھائی کی ہے نا، وہ ٹیچر نے کل کہا ہے کہ کل اس کا ایگزام میں لوں گا، ٹیسٹ لوں گا، اس لیے اس کے فکر میں، اس کے غم میں، اس کے ٹینشن میں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو باپ جو تھا وہ وہاں سے اٹھا اور ایک کونے میں جا کر زاروں قطار رونے لگا۔ جب جب کہ بھائی کیوں رو رہا ہے، یہ سوال پیدا ہو گیا نا جی۔ بچہ تو وہاں رو رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا ٹیسٹ ہے کل، تو وہ خود کو جا کر بہت جو ہے خوف زدہ، غمگین محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا بیٹا جو ایک ہفتے کا انجام دینے والا ہے تو وہ اتنا رو رہا ہے، اتنا غم زدہ ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو وہ باپ بھی زاروں قطار روتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ پہلے کے بچوں میں یہ غم بھی تھا، پہلے مطلب بہت زیادہ پہلے نہیں، اسکول وغیرہ کے زمانے کی بات ہے، تو بچوں میں بھی یہ خوف ہوتا ٹیچر کا کہ ہم ایگزام کیسے دیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے امتحان کی فکر کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں، بڑھاپے کے بارے میں یا نوجوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا تو ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک بزرگ کسی نہر کے کنارے سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک شخص، نابالغ بچہ جو تھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تو اس بچے سے بوڑھے شخص نے پوچھا کہ تو یہاں کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب میری ماں اس آیت پر پہنچی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تو میں اس آیت کو سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تو ابھی جو ہے معصوم ہے نا، تیری عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی، تو تجھے عذاب جو ہے جہنم کے عذاب کے خوف کیا ہے تجھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں، معصوم ہوں، مجھ سے گناہ بھی نہیں صادر ہو سکتے، مگر پھر بھی میں نے اپنی ماں کو چولہے میں آگ جلاتے دیکھا ہے۔ جب وہ بڑی بڑی لکڑیوں کو چولہے میں رکھتی ہے، وہ نہیں جلتی ہے، تو اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگاتی ہے، تب وہ آگ جلتی ہے۔ تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں، اپنے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائے، وقودها الناس والحجارہ سے، انسان اور پتھر سے، اور اگر وہ نہ بھڑکے، چھوٹا سا بچہ تھا نا، یہی ذہن تھا اس کا، اگر نہ بھڑکے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال کر بھڑکائے۔ آپ اندازہ لگائے، وہ بزرگ اس بچے کی باتوں کو سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یہ چھوٹا سا بچہ اور اس کے دل میں اتنا خوف خدا، اتنا خوف خدا کہ جہنم کی آگ میں بچوں کو نیچے ڈالا جائے گا، اس سے بھڑکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ سوچ اور یہ ذہن کس نے اس بچے کو دیا؟ ماں کے قرآن کی تلاوت نے اسے یہ ذہن اور سوچ دیا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تو ہمارے بچوں کو بھی یہ شعور ہوتا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا. اور دوزخ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا, دوزخ کی گہرائی اور لمبائی چوڑائی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک ایسی آواز سنی, میں نے ایک ایسی آواز سنی, میں نے جبریل سے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ یہ آواز کس کی ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں لڑکایا گیا تھا, آج وہ جا کر جہنم کی گہرائی میں گرا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سفر پر تھے, ہم نے ایک خوفناک آواز سنی. جب آواز سنی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ آواز اس پتھر کی ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آج جا کر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. اللہ اکبر. جہنم کا اندازہ لگائے کہ جہنم کتنی خطرناک ہے, اس کی چوڑائی لمبائی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. بس اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کریمہ کی ہے نا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے, جہنم کی آگ سے. تو بچوں کی پرورش بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے اور گھر کا ماحول بھی دینی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بتانے میں سمجھانے کو کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرمائے. اور ویڈیو اچھا لگے, بات اچھی لگے تو خوب اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہم سے جڑ جائیں. اور بھی اسی طریقے سے ویڈیو جو ہے ہمارے چینل پر آتی رہتی ہے. جو لوگ نہیں جڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ چھوٹی چھوٹی معلومات میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.